السلام علیکم۔ السلام، کون یہ خیریت سے میرا؟ ہے؟ میں آصف رضا بول رہا تھا بریلی شریف سے۔ آصف رضا بریلی سے؟ جی جی۔ ارے واہ، کیا بات ہے، بریلی سے فرما صاحب حکم۔ خیریت سے ہے قبلہ؟ ارے حضرت خیریت سے ہے۔ کیا نام بتا تھا؟ آصف رضا؟ جی جی۔ اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ارے واہ، کیسے ٹھیک نہیں ہوگی؟ بریلی سے صبح فون آیا، ناشتہ مل گیا کہ نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ناشتہ شروعات ہو رہی ہے آج تم سے، چلو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب کہاں تک پہنچے گی یہ گاڑی، دیکھتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور سناؤ، سب بڑھیا ہیں؟ سب ٹھیک ہے، کرم ہے اللہ کا۔ اچھا۔ ہاں صاحب بتاؤ، کیا فریاد ہے، کیا پریشانی ہے، کیا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ لیکن آپ کہاں تشریف فرما ہیں؟ ہم تو اپنے گھر میں ہے، سروان ضلع علیشہ مدھیہ پردیش میں۔ اچھا، کوٹا میں رہتے ہو؟ کوٹا آتا رہتا ہوں، میرے مریض ہیں وہاں۔ مریض ہیں آپ یہاں پہ؟ مریض بھی کرتا ہوں۔ مریض کرتے ہیں تو میں آپ سے مریض ہو رہا ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے حضرت میں سوچ رہا تھا آپ سے جو مریض پکا ہوتا۔ نمازی ہو، حلال روزی کھانے والا، اس کے مریض ہو جا۔ جی جی جی۔ جو حلال روزی کھائے، 5 وقت کی نماز کا پابند بنا مریضوں کو، جی جی۔ تب تو مریض ہو۔ وہ خود نماز پڑھتا ہو، مریضوں کو نہ بناتا ہو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ڈھیر کر رہا ہے مریضوں کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور یہ دیکھے روزی کھانے کے لیے پوچھتا ہو کہ روزی تیری کیا ہے، سود بیاج تو نہیں ہے، کہیں اور دن پھن کے معاملے تو نہیں ہے، یہ سب پوچھتا ہو، پھر تحقیق کے بعد کھانے جاتا ہو، تو ایسے شخص کے مریض ہو نا، ہر کسی کے نہیں۔ جی جی۔ نہیں تو ایسی نا، کیا فائدہ ان کے مریض ہونے سے؟ آپ سے ملنے کی دلی خواہش ہے۔ ہاں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو آپ سے ملنے آ سکتے ہیں؟ بالکل، آئیے تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملنے آئیں گے، آپ سے ملنے کی دلی خواہش ہے۔ سمجھ لو، پہلے ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو بھی، اور یہ سب آپسی جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ یہ سب بیکار کی باتیں، قوم کو تباہ کر دیا ان چکروں نے، دیوبند بریلی والوں نے۔ یہ دیوبند بریلی والے چکر نے تباہ کر ڈالا، امت کا دماغ خراب کر دیا اس وقت۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ ارے بلا وجہ لڑائی ہیں، جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، پٹکنا، جیسے کشتی ہو رہی ہو اکھاڑے میں، وہ کبھی وہ پٹک رہا ہے، کبھی وہ پٹک رہا ہے، کبھی دیوبندی جیت رہا ہے تو کبھی بریلوی جیت رہا ہے، کبھی کئی، عجیب معاملہ ہے۔ آپ ایک بات پتہ چلیے، آپ کو ایک بات پتہ چلیے کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے ناگپور میں جلسہ تھا۔ ہاں۔ اس میں گلزار میاں گئے تھے۔ ارے تو انہوں نے مفتی جہانگیر اشرفی صاحب پر جم کے رد کیا ہے وہاں پہ۔ اور انہوں نے کہا ہے جنت تو بریلویوں کے ہی لیے بنی ہے۔ جنت؟ ہاں۔ تو جہنم کس کے لیے بنی ہے؟ اس کا بتانے میں یہ کہا ہے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر تو عرب والوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ گلزار میں تو ان کا پتا کرو، ان سے بات نہیں کرتے ہو، تم ان سے بات نہیں کرتے ہو فون پہ یار۔ میں نے ایک بات کی تھی تو کہ للہ بڑا بھاری پڑ جائے گا، ایسے کچھ کہا تھا حضرت نے۔ بات کرتے للہ کہنا تم سے کہ للہ بھاری پڑے گا، ایسے کچھ کہا؟ ان کے چھوٹے بھائی نے تو بات کی تھی ویسے کافی دیر۔ انہوں نے حضرت سید حسان میاں صاحب، وہ مزاج کے اچھے ہیں، وہ فالتو باتیں نہیں کرتے۔ لیکن اب دیکھو سب کے ساتھ میں پیٹ لگا ہوا ہے، تو جو اچھا، وہ جو صحیح چلتا ہے وہ بھی آگے چل کے کبھی کبھار ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے۔ ہاں، تو جبکہ مفتی جہانگیر اشرف صاحب جو ہیں وہ تاجدار اہل سنت ہیں، اس زمانے کے امام اہل سنت سمجھو ان کو۔ صحیح رستہ دکھا رہا ہے۔ چہرہ دیکھو کتنا نورانی ہے، میں نے دیکھا چہرے پہ، دیکھو نور کتنا ہے ان کے۔ مفتی اختر علیمی کی چہرہ دیکھ لو، اور آپ مفتی جہانگیر اشرف صاحب کو بٹھا دو کہیں بھی، غیر مسلم بھی یہ کہہ دے گا کہ یار ہاں مفتی جہانگیر صاحب کا چہرہ بہت نورانی ہے۔ اور مفتی عالمگیر اشرف وہ بھی امام اہل سنت ہے، اور اس وقت کے سمجھ لو سلطان المجاہدینوں میں کہو یا مجاہد ملت تو ہیں، ان کا چہرہ بھی نورانی ہے، مفتی عالمگیر اشرف صاحب کا، مفتی محمد اشرف صاحب کا۔ اور وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سمجھ لو کہ نور ہی نور ہو، ایک طرح سے روشن، کیا چہرہ لگتا ہے، گول چہرہ، اور ان کے بھائی کے چہرے پہ اتنا نور نہیں ہے جتنا ان کے چہرے پہ۔ قائد ملت مفتی سید محمود اشرف صاحب، سمجھ لو اس زمانے کے، سمجھ لو کہ
بہت بڑے وہ ہیں، علمبردار اہل سنت ہیں، حضرت مولانا محمد اشرف صاحب، جی اور امام اہل سنت بھی آج کے دور کے۔ جی اس سبھی مجدد حضور مدنی میاں ہیں۔ ارے ان کا تو سمجھ لو وہ تو تمام اشرفیوں کے سردار ہیں، تمام اشرفیوں جتنے بھی اشرفی ہیں دنیا بھر میں سب کے سردار تو وہی ہیں، حضرت مدنی میاں صاحب۔ جی ان کا کوئی ثانی ہے کوئی اشرفیوں میں مشکل سے نہیں ملے گا، ویسے بھی کوئی ثانی نہیں ہے ان کا۔ اور سنو جی اس کے علاوہ حضرت سید علیم اشرف ہیں جو وہاں پر حیدرآباد میں پروفیسر ہیں، ان سے ہی میری بات ہوئی ہے۔ اچھا سید علیم اشرف صاحب؟ علیم اشرف بہت قابل عالم ہے، حیدرآباد میں پروفیسر ہیں، میری کئی بار بات ہوئی تھی۔ ان کے سید علیم اشرف صاحب کے بھائی جو ہیں؟ کس کے؟ سید علیم اشرف جو ہیں جائز شریف والے، ان کے بھائی؟ اب ہو سکتا ہے ان کے ہی بھائی ہوں، میں پوچھا نہیں، لیکن قابل عالم ہے علیم اشرف صاحب، حیدرآباد کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے غالب۔ اچھی ہوگی تو آپ جو تنخواہ جو بھی معلوم نہیں کیا، لیکن قابل عالم ہے، وہ بھی ان باتوں کو چکر میں نہیں پڑتے بریلی دیوبند سے۔ ارے وہ جو ہیں نا پیر سید عالم مصطفیٰ قادری جو کاظم پاشا کے بیٹے ہیں، ارے وہ بھی بہت قابل آدمی ہیں، شخصیت ہیں وہ بھی زمانے کی۔ اور وہ جو ہے نا اس کا نام، سنو ایک اور شخصیت بتا رہا ہوں آپ کو، اس زمانے میں نائب اعلی حضرت وارث علوم سید العلماء اور ثانی مفتی اعظم ہند کہو یا جو بھی کہنا کہو، سید ثانی مفتی اعظم وقار ملت سید ستین حیدر میاں صاحب نبر اللہ وجہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے ان کی تو۔ میاں حق بات کہنے میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، حق بات میں ڈرنا ہی چاہیے۔ اگر جھانسی میں وہ اپنی پہ آ جاتے نا، اپنا رنگ دکھا دیتے اگر سیادت کا، تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں دونوں مفتیوں کے، اٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے ان کو۔ جی وہ تو میں نے سوچا کہ چلو جھگڑا ہو جائے گا، کوئی بات ایسی نہ کرو، نہیں تو بلا وجہ تنازع بڑھے گا آپس میں اہل سنت میں، یہ سوچ ساچ کے انہوں نے تھوڑا نرمی اختیار کر لی۔ آپ سب سے باتیں کرتے ہیں فون ماشاء اللہ سے، تو آپ نے شہزاد ہو گیا، کلیم ہو گیا، شمشاد ہو گیا، انیس عالم سیوان، ان سے بات کیوں کرتے ہیں؟ کلیم انصیب سے بات کرا نا، وہ کرتا نہیں ہے اصلی میں، ابھی فون لگاؤ کان سے کرو تو میرا بات سنے گا، تھوڑی دیر پہ کاٹ دے گا۔ وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جامع اظہر کو لائے گا بیچ میں، اور جامع اظہر کو ہم سنی ثابت نہیں کر پائیں گے، وہ وہابی دیوبندیوں کا معاملہ بتاتا ہے وہاں پر۔ تم سے بات کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ جامع اظہر کو بیچ میں لا کر ہمیں پھنسائے گا کہ وہاں تو سب داڑھی کٹے ہیں، زیادہ تر وہی نماز پڑھاتے ہیں اور پینٹ بشرٹ پہن کے پڑھتے ہیں، وہاں عالم پینٹ بشرٹ پہنتے ہیں وہاں کے لوگ۔ وہ تم سے بات نہیں کر پایا، کلیم ہنسی ہو گیا، تم سے سمجھتا ہے کہ جامع اظہر کو ہم سنی بنا نہیں پائیں گے، اور بلا وجہ ہم کو پھر مشکوک نظر سے لوگ دیکھیں گے، تم ہمیں منع کرتے تھے دیوبندیوں سے پڑھنے کا، خود جامع اظہر میں جا کے پڑھتے ہو۔ اور کہتے ہیں دیکھو آپ سمجھدار آدمی ہو، آپ گوگل پہ اتنا لکھ دینا، پھر اوپر جا کے جامع اظہر مصر، پھر دیکھنا ان کے عالموں کی شکلیں دیکھنا، تو تم خود کہو یار اطہر حسین قاضی واقعی میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ دیکھنا سب لوگ آتے ہیں، دیوبند بریلی کے سبھی لوگ جاتے ہیں وہاں، تو اہل حدیث وغیرہ سب۔ میں کیا کر رہی ہوں یہ بات سنو، تو شمشاد ہو گیا، شہزاد ہو گیا، وہ ایک جو ہے انیس عالم سیوانی، ان سے بات کرا کرو فون پہ۔ انیس عالم سیوانی نے جو مجھے ایک بات بتائی تھی نا، اگر تمہیں بتا دوں گا تو دنگ رہ جاؤ گے، بتاؤں؟ ارے بہت بدتمیز آدمی ہے وہ۔ ارے نہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات جلسے میں مل گئے تھے سیوان میں، ایک گاؤں میں ملے سیوان کے اندر، تو حضرت کہہ رہا ہے کہ ہمیں بغداد شریف جانا تھا، تو ایک خانقاہی صاحب کے پاس گئے، وہ بڑی خانقاہ کے ہیں جہاں سے اعلیٰ حضرت کا سلسلہ ہے، کہ صاحب ہمیں ان سے ملنا ہے پیر صاحب سے، نام میں نہیں بتا رہا کیونکہ وہ نام بتائیں گے ذرا لمبا معاملہ ہو جائے گا، لیکن اشارے میں لوگ سمجھ لیں جہاں سے اعلیٰ کا سلسلہ ہے بس۔ تو پھر وہ کہنا ہمیں پیر صاحب سے ملنا ہے، ان کا نام دے کے، تو وہ چپراسی کا نہیں ملاقات نہیں ہو پائے گی حضرت سے، آپ ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میں گستاخی نہیں کرتا، اب یہ رخصہ دے دینا حضرت کو کہ مجھے بغداد شریف جانا ہے، میری فلائٹ ہے دلی سے، اور میں تھوڑا جانا پڑے گا، فلائٹ کا معاملہ ہے، نہیں تو میں رکتا، تو یہ رخصہ دیا بس آپ چپراسی سے کہا حضرت کو، تو جب رخصہ دیا حضرت کو کہ اس میں لکھا بغداد شریف فلائٹ سے جانا ہے، تو سوچا کوئی باہری آدمی آیا اپنے پاس ملنے، تو وادی تعلق دیوانی مجھے بتا رہا ہے کہ پھر چپراسی کا آئیے تشریف لائیے، ناشتہ ماشتہ، پھر تو ان کا پھر انتظام وغیرہ، عزت تعظیم تکریم، مطلب صرف اس وجہ سے کہ یہ تو آدمی بڑا آدمی ہے، فلائٹ سے بغداد جائے گا، کوئی معمولی آدمی نہیں آیا وہاں پر۔
उसने जब पढ़ा ना रोक कहने के हवाई जहाज हजरत मेरा फ्लाइट है बगदाद का दिल्ली से, तो एकदम अंदर बुला लिया, ये देख के ही कि हवाई जहाज का मामला है। अब बताओ ये आलम है आज पीरों का, तो हम लोग फकीर लोग क्या करें, ये बताओ आप। ये तो मैं क्या कर बात करो कौन से इनसे वो पूछा करो गुलजार आगे। देखो कालपी वाले जो पीर साहब हैं उन्होंने कभी जश्न इमाम मूसा काजिम नहीं कराया आज तक पूरे कालपी में, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जश्न इमाम मूसा काजिम आपने सुना? नाम कहीं जलसा हो भी गया तो नाम लेते भी नहीं है इनका। जलसा अगर हो भी गया तो इनके बाप के बस की नहीं तकरीर कर दें, क्यों इनके वहाँ मैटर ही नहीं है कि हजरत इमाम मूसा काजिम है किस शख्सियत का नाम। ये कालपी वाले हो 2-4 मिनट 10 मिनट तो कर देंगे बयान, लेकिन 1 घंटा मुसलसल नहीं कर पाएंगे, कालपी वाले भी नहीं कर पाएंगे, करते ही नहीं है। और मसोली वाले तो नहीं कर पाएंगे। वो तो मसोली वाले कभी अगर उनसे कोई कह भी देगा ना कि साहब आप जश्न इमाम मूसा काजिम क्यों नहीं कराते, आपका तो सिलसिला है, आप खानदान के हैं, उसी खानदान से आप मरबूत हैं, यानी राब्ता है आपका, मुंसलिक हैं, तो आप जलसा कराएं जश्न इमाम मूसा काजिम, इमाम बाकर, हजरत इमाम जाफर सिलसिलेवार, तो नहीं कराएंगे। जाफी वाले भी नहीं कराएंगे, जो मुनाज़रा रखा ना ये भी नहीं कराएंगे। वहाँ के रज़वी लोग जो है उनसे भी कोई कहेगा यार जश्न इमाम नहीं कराओ ना यार, इसने अतर हुसैन काजी का थोड़ी कोई मामला है, ये तो हमारे भी इमाम है, इमाम हुसैन इस्लाम के लड़के हैं, इसमें क्या राफ़ज़ी शियत का मामला था। तो जाफी वाले भी कह देंगे यार हम नहीं करा पाएंगे, या ये कह देंगे कि हाँ देख लेंगे कह देंगे, लेकिन कराएंगे नहीं। मैं तो खुद झांसी जाता हूँ ना, 25 साल से मैं झांसी जा रहा हूँ, आज तक मैंने जश्न इमाम नहीं सुना, न जश्न इमाम बाकर सुना, और जश्न आज़ाद तो पूरी दुनिया में होता, अमेरिका से लेकर अफ्रीका इंग्लैंड हर जगह कराते हैं, लेकिन जश्न इमाम मूसा काजिम नहीं कराते, न जश्न इमाम नहीं कराते। अगर तो मुफ्ती अतर हुसैन साहब, हाँ ये ना कालपी वाले हो गए, मस्तौली वाले हो गए, ये कभी नाम नहीं लेते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम तक किसी का नाम नहीं लेते हैं। ये अलैहिस्सलाम कहने को भी जाने क्या समझते हैं, पता नहीं क्या कह दिया, और अपने पीरों को पता नहीं हुजूर सरकार वो ये समझा, ये सही समझा तुमने, तो बहुत जबरदस्त समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुमसे कोई भिड़ भी नहीं सकता, बड़े से बड़ा रज़वी तुमसे नहीं भिड़ सकता, तुम्हारी मैंने समझ ली बात को। बड़े से बड़ा रज़वी जाएगा तो उसकी खटिया खड़ी कर दोगे तुम। अरे तो क्या होता है कह दोगे कि तुम अपने मौलवियों को तो जाने कितने अलकाब देते हो, हुजूर और सरकार, हुजूर सरकार बहुत दूर से कभी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ये। अब बताओ अमीर मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम का लक़ब है, हजरत अमीर मोमिनीन उनको कहा जाता है। अमीरुल मोमिनीन बहुत दूर से कभी कहते हैं ये। अब बताओ जिसको चाहोगे तुम अमीरुल मोमिनीन कहोगे, ये मानते क्या वो बड़े मुहद्दिस हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि आप उनको अमीर मोमिनीन कहो। और उन्हें मारेरा क्यों नहीं लाते, वो मारेरा क्यों नहीं आते, 25 साल से मारेरा नहीं गए वो, भी नहीं। मेरे सामने की बात बताऊं मैं, जामे हबीबिया की तरफ से इलाहाबाद में सेमिनार हुआ था कि चलती ट्रेन में नमाज होगी कि नहीं होगी। एक हाल में हुआ था, शादी हाल था, मैं भी गया था उसमें, सुबह शाम मैंने दोनों में शरीक था। मैं मधु तो नहीं था लेकिन मैं घुस गया था, मैं तो चला जाता हूँ मैं तो जुगाड़ लगा के, क्योंकि वहाँ मेरी तकरीर हुई थी कहीं इलाहाबाद में, अटाली में हुई तकरीर, जामिया मदरसा गौसिया में, मस्जिद गौसिया में हुई, मौलाना मुजाहिद हुसैन है ना उनके साथ हुई, और भी जगह हुई मेरी तकरीर, वहाँ पर करेली में हुई, लखनपुर में हुई, आसपास। तो वहाँ पर जलसा रखा था वही इसी बात पर कि चलती ट्रेन में नमाज होगी कि नहीं होगी। तो उसमें नादिर अशरफ नागपुरी ने बात उठाई, मौलवी नादिर अशरफ ने, कि अगर मियां साहब मारेरा शरीफ नहीं जाते हैं, ये बात अवाम में गर्दिश कर रही, यानी अवाम में फैल रही है, मतलब ये था उनका कहने का, साफ कह दिया, सामने कहा, अगर मियां भी सामने ही बैठे थे जब, और मास्टर कबीर भी बैठे थे, तो शोएब रजा साहब भी थे, मसोली वाले भी थे, और शोएब रजा साहब भी थे। तो फिर अफजल रजा साहब को जरा गुस्सा आया, वो उठ खड़े हुए उसी में सेमिनार में, कहा नादिर अशरफ साहब आपको ये बात सबके सामने नहीं उठाना थी, अगर आपने उठाई है तो आप ये जिम्मेदारी लो कि वहाँ बदायूं के आलिम नहीं आएंगे मारेरा, तो हम अपने वालिद को लेकर फिर मारेरा शरीफ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि बदायूं के आलिम आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम जाएंगे वालिद साहब को लेकर। काफिर है क्या बात है, बताइए काफिर है क्या? हाँ, ये तुमने तो एक एक बात समझ रखी है, बताओ क्या काफिर है जिनको धक्के देके मारेरा वाले निकाले कि भाई इमाम अहले सुन्नत तुशद्दुल अक़साम यानी आओ आप हमारे यहाँ बरेली वाले आएंगे। आला हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी कितने बड़े आलिम थे वो, उनकी शान में खुद फजल बरेलवी ने 105 शेर कहे
کہ رفض و تفضیل و نجلیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول. سیکھ میں یاری سنیت ہے آج تیری حب و ویلا محب رسول. سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. اور تو اور شیخ تجھ سے ملا اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. اب فاضل بریلوی کا شعر سنو. سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. یہ بریلوی والے پھر تو گئے, ان کے خاندان سے پھر تو گئے. تو فاضل بریلوی کے شعر سے کے مطابق یہ سنیت سے پھرے کہ نہیں پھرے؟ انہوں نے کہا نا سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. تو ان کا علاج آپ بھی کرو گے, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کے خاندان والے سے پھر گئے تو سنیت سے پھر گئے کہ نہیں پھرے؟ بتاؤ, میں نہیں کہہ رہا, خود فاضل بریلوی نے کہا. تو ان کا علاج آپ بھی کر سکتے ہیں. کبھی بھی بدایوں کے عالم عرص اعلیٰ حضرت میں نہیں آئے, جبکہ ان کی شان میں 105 شعر گئے. تو اب یہ سنیت سے پھرے کہ نہیں پھرے, خود سمجھو تم شعر. کیا کہوں میں, سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. بڑا پریشان ہوں میں, کیا کہوں کہ بس آپ نہ لڑ رہے اور ہیں. سنو, پورے بریلی میں آج تک, بریلی میں نہیں پورے یو پی میں, اتر پردیش میں ہزاروں مسجدیں بریلوی حضرات کی ہیں. آج تک کسی بھی ایک عالم نے مکمل قرآن کی تفسیر سنائی؟ شیخ القرآن جن کا لقب تھا عبداللہ صاحب, ان کو چھوڑ دیجئے بس. ان کے علاوہ میرے نظر میں تو ایک غازی ربانی صاحب سے باندھا والے, وہ تفسیر تو کرتے تھے لیکن مکمل سنائی یہ نہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن تفسیر کرتے تھے. یہ 2 عالم بریلویوں میں ہوئے ہیں. باقی تو پورے اتر پردیش میں ہزاروں لاکھوں عالم ہیں, ایک بھی عالم نے کبھی قرآن کی تفسیر سنائی؟ کبھی سنا آپ نے کہ قرآن کی تفسیر روزر پور میں, بریلی میں ختم ہو رہی ہے آج, یا کانپور میں ہو رہی ہے, یا لکھنؤ میں ہو رہی ہے؟ بریلوی عالم قرآن کی تفسیر مکمل بیان کر رہے ہیں, آج پورا ہوگا. ان کو کتنا برا ہوا کہتے ہیں. یہ مفسر قرآن, تاجدار اہل سنت, امام اہل سنت حضرت مفتی کیا نام ان کا, ممبئی میں کہیں گے, حضرت قاری رحیل خان صاحب. جی بریلوی طبقے میں ان سے بڑا کوئی مفسر ہی نہیں ہے. ان کو گمراہ ٹھہرا دیا کہ علماء کونسل میں دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. خود جا کے جامعہ ازہر میں 4 سال بیٹھے ہیں, وہ 4 گھنٹے بیٹھ لیں یا 2 گھنٹے بیٹھ لیں تو گمراہ ہو جائیں. اور یہ 4 سال اسی طرز کے ادارہ جامعہ ازہر میں جا کے بیٹھے تو مسلمان سنی رہے. ارے یہ چھوٹے شریف بھی تو جاتے ہیں. اسی کو تو امام اہل سنت حضرت علامہ سید طاہر القاضی صاحب نے کہا تھا کہ طاہر القاضی کے انڈر میں تمام دیوبند والے ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں یعنی منہاج القرآن میں, تو طاہر القاضی سنی نہیں. اور تم جو ہے قادیانی کا جب بائیکاٹ ہوا وہاں پر اور اس کو کافر قرار دیا جا رہا تھا, تو اس وقت تمام تمہارے بریلوی عالم, دیوبند والے عالم, اہل حدیث جتنے بھی عالم تھے سب حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب جو دیوبند کے عالم تھے ان کے نیچے تھے, یعنی وہ صدر بنائے گئے تھے اس وقت. تو تمہاری سنیت باقی اور میری سنیت ختم, مطلب یہ تھا ان کا کہنے کا. جب قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا جا رہا تھا تو اسی وقت یہ بریلی والے عالموں نے, یہ محمد عمر اچھروی, احمد نورانی نے, سب نے مل کر, اشرف آصف جیلانی نے مل کر, الیاس قاضی نے, سب نے مل کر یہ کیوں نہیں کہلوا دیا کہ صاحب ان دیوبند والوں کو بھی اسی طرح سے کافر قرار دو؟ وہ جو ہے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سب دیوبند والوں کو مسلمان مانتے. کلیئر ہو گیا کہ تمام پاکستان کے عالم, بریلی والے عالم سب مسلمان مانتے تھے. نہیں تو اسی وقت یہ فیصلہ ہوتا کہ جیسے قادیانی کو کافر قرار دیا جا رہا ہے, ایسے دیوبند والوں کو دو, ایسے ندوہ والوں کو دو, ایسے اہل حدیث کو دو, ایسے شیعوں کو دو. میں کہہ رہا ہوں, میں بہت گہری بات کرتا ہوں کہ نہیں, یہ بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ چھوچا بھی جاتے ہیں, کچھ والا بہت برا کہتے ہیں بریلی والے. کون سے کچھوچوی کو برا کہا بھی انہوں نے؟ ارے بہت کہتے نہیں ہوگا, ہر سال اس میں کبھی ہاشمی میاں, کبھی امام اہل سنت. میں بتاؤں آپ کو, حضرت ہاشمی میاں صاحب, مدنی میاں صاحب کا احسان ہے بریلی والوں پر, اگر یہ سمجھیں تو. جی پوری دنیا میں ہاشمی میاں صاحب, مدنی میاں صاحب نے ان لوگوں کا ڈنکا بجایا بریلویت کا. آج انہیں کو جانے کیا کا انشن بکا جا رہا ہے. احسان ہے ان کا, مطلب لیکن یہ احسان فراموش لوگ ہیں. ارے آپ کو معلوم ہوگا مراد آباد کے جو تھے سلطان المناظرین, امام اہل سنت اور ثانی اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی انتخاب عالم صاحب قدیری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتنا بریلیوں پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ ان کو کافر کہتے ہیں. ان کو یہ لوگ کافر قرار دیتے ہیں. جس نے بریلیت کے ڈنکے بجا اسی کو کافر قرار دے دیا.
جبکہ انہوں نے کتنا زبردست پرچار کیا تھا. ایک زمانے میں تو اتنا تک غلو کر دیا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ دین حضرت سے باہر جو نکل جائے گا پھر اس سے پھر انہیں رجوع کرنا پڑا. اب بتائیے آپ جو امام اہل سنت تھے حضرت مولانا انتخاب عالم قدیری سلطان المناظرین تھے، بلکہ میں کہوں کہ 14ویں صدی کے اواخر کے اندر انہوں نے بریلویت پر احسان کیا کہ نہیں کیا بتاؤ؟ جی. اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی مناظر ہی نہیں تھا پورے ہندوستان میں، نہیں دنیا میں. بتاؤ تھا کوئی مناظر جو زبان کے ساتھ زبان با اعتبار زبان اور با اعتبار تکلم؟ علم میں تو ان سے زیادہ ہوں گے لوگ، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن با اعتبار زبان تکلم اور مناظرہ ان سے بڑا کوئی مناظر تھا دنیا میں؟ مجھے پتا نہیں یار. ارے فاضل بریلوی کے لیے انہوں نے اپنی جان کھپا دی، اپنی قربانیاں دی، اور کہاں کہاں گئے، دلی گئے اور جنی کتنی مناظرے کیے، لیکن کیا ملا رزلٹ کے بعد میں ان کو کافر کا لقب دیا گیا صرف کہ وہ اللہ میاں کہتے تھے. اللہ میاں کہنے کے اوپر اور سنو، اللہ میاں جب کوئی کہتا ہے تو اس کی مراد یہی ہوتی ہے وہ اللہ والے میاں. جی حضرت بات سنیں، کلیم محمد بھی کہتا اپنے پیرے کو حضور پرنور سیدی سرکار سعدی شریعہ ایسے بھی کہتا ہے. اب ایسے کہتا ہے، اس پر کوئی فتویٰ لگاتا ہے؟ اللہ میاں کہنے والے پر تو فتویٰ لگا دیا انتخاب عالم صاحب قدیر رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا. اور جو تم بتا رہا ہو کلیم حنفی ایسا کہتا ہے، حضور پرنور کس کو کہتا ہے؟ اظہری میاں کو. اظہری میاں کہتا ہے. اب بتاؤ جس نے لقب دے رہا ہے اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے. اور سبحانی میاں کہنے پر کیا حکم لگے گا؟ جب یہی بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ میاں کہتے تھے تو فتویٰ تو سبحانی میاں کا کیا مطلب ہوا؟ ایک مطلب تو ہے کہ میرا سبحان، ایک مطلب ہوتا ہے سبحان والا، ایک مطلب ہوتا ہے رحمانی میرا رحمان، ایک رحمان والا. تو پھر تو غفاری، جباری، ستاری، قہاری، وہابی، اولی، آخری، ظاہری، باطنی، حنانی، منانی، احادی، سمدی سبھی نام رکھ لو نا، جو باقی ہیں اللہ کے نام سب رکھ لو تاکہ اللہ کے نام یاد ہو جائیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. تو اس بہانے سے اللہ کے نام بھی یاد ہو جائیں گے. ارے وہابی بھی نام رکھ لو، وہاب اللہ کا نام ہے، وہ بھی رکھ لو. وہابی میاں کیا خیال ہے؟ قرآن میں اللہ کا نام ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو وہاب ہے. جی بے شک الوہاب. بات ہے، واہ کیا بات ہے. آپ میں یہ کہہ رہی ہوں آپ اس طریقے مجدد ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ صورت اللہ مجدد ہیں. مجھے تو کوئی مجدد مانے گا ہی نہیں عام طور سے. جی مان لے گا کوئی؟ پتا نہیں کیا مجدد ہے کون. اب دیکھو الگ الگ دعوے ہوتے ہیں، ابھی تو کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کوئی، کیونکہ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے انتظار سمجھو بس. حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بتانا وہ کیا مسلک اعلی حضرت کی پیروی کریں گے یا مسلک امام شافعی کی یا مسلک امام احمد بن حنبل کی؟ کیونکہ شمشاد گوسوی نے یہ کہہ دیا تھا کہ کیا ہے ہاشمی ہو کیا ہے مدنی ہو. اب یہ بات تو اچھی طرح سمجھنا، کیا ہے ہاشمی ہو یا مدنی ہو، اجمیری ہو، بغدادی ہو یا بدایونی ہو. اب اسی کو آپ اور آگے لے جاؤ، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے کہ نہیں؟ جی اس کی بات کو اور آگے آپ کھینچ تان کے لے جاؤ، بات تو وہی ہو گئی نا. اس نے کہہ دیا کیا ہے ہاشمی مدنی ہے، جو مسئلے کی حالت کو نہیں مانے گا، مجھے مسلمان نہیں مانیں گے. تو اس کی بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی قیامت تک کے پیدا ہونے والے آدمیوں کی طرف پہنچ رہی ہے کہ نہیں، جتنے پیدا ہوں گے عرب میں. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تو عرب میں ہی پیدا ہوں گے، وہ مسئلے کی حالت کو مانیں گے نہیں، بالکل نہیں مانیں گے. نہ مسلک امام شافعی کو مانیں گے تو وہ قرآن حدیث کو ہی، لیکن یہ ان مسلکوں کی پیروی نہیں کریں گے، اس حساب سے نہیں مانیں گے جیسے پر مانتے ہیں. اچھا کسی بھی مسلک کے پیروکار نہیں ہوں گے، نہ شافعی مسلک کے، نہ مالکی، نہ حنبلی. تو اب مفتی شمشاد گوسوی کے حساب سے اب آپ سمجھو، اب سوال پوچھو کہ حضرت امام مہدی بھی تو تشریف لائیں گے. اور ایک اور بات سنی تم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لائیں گے، کیا وہ مسلک کی حالت کی پیروی کریں گے؟ تو شمشاد سے بتا کرو، تو تم شمشاد سے بات نہیں کرتے ہو. وہ اس نے ایک بار بہت پہلے بات کی تھی اس سے میں نے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے، تو کہہ رہا آپ ایذان الاجر پڑھو. میں کہا کو پڑھوں ایذان الاجر؟ تو پڑھ ایذان الاجر. مجھے نہیں پڑھنا ایذان الاجر کی ایذان قبر. بھائی قبر میں شیطان کا کیا کام؟ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ قبر میں شیطان آتا ہے، تو اس بات کو ہم کیوں مانیں؟ قبر میں شیطان کا سوال ہی نہیں ہے.
نہیں کرے آپ شمشاہی اس موضوع بات کریں. تو نے کیوں کہا, تو بات کیوں نہیں کرتا؟ ہما سے بات کریں آپ. عماد اشرف نے کہا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے, اور یہ بھی کہا کہ جتنے بھی وہ امام وہ یہ کہا سید اعلیٰ کو ڈھونڈیں گے جتنے بھی سید ہیں, یعنی امام حسین اسلام سے لے کر جتنے بھی سید ہیں قیامت تک کے آنے والے سارے سید, اس نے سبھی کو کہا تھا قیامت میں سارے سید اعلیٰ کو ڈھونڈیں گے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جس برتن سے دیوبند والا منہ لگا لے اسے پھینک دو. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم شریف میں جاؤ تو بھی الگ نماز مت پڑھو, یعنی الگ پڑھو گے تو ان کی بچھی ہوئی جانماز ہے, ان کا ہی بنایا ہوا فرش ہے, یعنی جس کو یہ حکومت نجدی کہتے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ اپنی جانماز الگ لے کے جائے حماد رضا, اگر اپنی جانماز پہ بھی الگ پڑے گا تب بھی وہی بات ہوگی, فرش تو انہیں کا ہے, حرم شریف میں بنایا تو انہوں نے ہی ہے سب. میں کیا کر رہا ہوں تو پھر ان کے حساب سے جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ, جمعہ پڑھتے بھی نہیں ہے لوگ, اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے. جنت کی کیاری میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے لوگ کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں نا حماد رضا نے کہا نا جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو, تو دیوبندی تو نماز پڑھ رہے ہیں جنت کی کیاری میں. میں کیا کر رہا ہوں اب پھنس گیا حماد رضا, پھنس گیا. اب حجر اسود کو چومے گا کہ نہیں؟ اگر چومے گا یہ تو کوئی پیچھے سے پکڑ سکتا ہے جس نے اس کی طرح کہ بھائی تو کیوں چوم رہا ہے, اس کو تو دیوبندی چومتے ہیں آگے حجر اسود, تو نے کیوں چوما یہ بتا پہلے, کیا خیال ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں حضرت, تم حماد ہو گیا, یہ شمشاد ہو گیا, شہزاد ہو گیا, انیس عالم سیوانی ہو گیا, اختر علیمی ہے, محمود اختر ہے, ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ بات کیا کریں؟ محمود اختر صاحب سے بات ہو گئی تھی میری. محمود اختر کو یہ جو ایمان ابو طالب کو مان لو نہیں, وہ حضرت وہ علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کے جبے مبارک کے بارے میں بات ہوئی تھی ان سے, تو انہوں نے کہا ان کے بعد جبہ ہوگا ہی نہیں. انہوں نے کہا ان کے بعد جبہ ہوگا ہی نہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے, مجھے تو اعلیٰ پر ناز ہے اور حضرت میاں پر ناز ہے. تو آپ ان کے انہوں نے تو کہا کہ ان کے بعد جبہ ہوگا ہی نہیں, ایسی بات جبھی کی ہے انہوں نے, اس طرح کا جملہ کہا تھا انہوں نے. تو آپ ان سے بات کریں. اچھا یہ لوگ کیا تعویل نکالتے ہیں کہ وہ سید ہیں, ان کے خاندان کے ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں, تو پھر تو مدنی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ جتنے سید ہیں سب یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ان سے ہی سوال کیا جائے, جتنے بھی سید ہیں بلگرام مسولی اور مالیگاؤں جہاں جہاں ہیں, کیا پھر ان کو سب کو حق ہے کہ سبھی سید یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہی سید تھوڑی ہے, کیا خیال ہے؟ ارے صحیح بات ہے آپ کی. ارے میں تو ایک ایک بات میں پھانس لیتا ہوں. جیسے ان کے ماننے والے کہتے ہیں نا وہ سید ہیں, ان کو وہ کہہ سکتے ہیں حق ہے, تو پھر تو کیا وہ اکیلے ہی سید ہیں؟ یہ بتاؤ کیا ان کے بھائی بھی تو سید ہیں؟ اور پھر بلگرام والے کیا سید نہیں ہے, مسولی والے نہیں ہے, کالپی والے نہیں ہے, کیا ان کو حق نہیں ہے؟ پھر تو ان کو بھی کہہ دو. اچھا وہ کوئی بقائی کون ہے, وہ بقائی کون ہے وہ؟ ارے صاحب میں تو صفی پور میں دارالعلوم چلایا ہوں, مجھے اتنے معلوم ہے. دارالعلوم فیض النبی غنی نواز کے ساتھ کے نام سے میں نے دارالعلوم قائم کیا تھا, ہم نے وہاں 7 یا 8 سال میں رہا, قریب آنے جانا رہا. پھر میں نے وہاں کمیٹی بن گئی تھی بعد میں, پھر میں چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا. اور پھر وہاں پر یہ مولانا مفتی خبیب القاضی صاحب جو مدینہ پور کے ہیں یہ تھے وہاں پر, حضرت مولانا مفتی خبیب القاضی مدینہ پور کے قابل عالم ہیں. اور ایک تھے اور بھی تھے وہاں پر, یہ ایک تو مفتی شریف الحق صاحب امجدی صاحب کے لڑکے بھی آئے تھے وہاں پر. وہ نہیں پوتے نواسے تھے, ان کا نام تھا کوثر نام تھا غالباً, قیصر رضا صاحب بھی تشریف لائے تھے, وہ بھی تھے, ان سے ہی ملاقات ہوئی. تو میں نے ایسا اچھا تعلم چلایا وہاں پر, یعنی کافی اچھا اسٹاف ہو گیا تھا وہاں پر. ایک مولانا قاسم تھے, یہ آپ کے سلطان پور اتراکھنڈ میں ہے نا, یہاں پڑھاتے تھے سلطان پور اتراکھنڈ میں کاشی پور کے پاس, یہ بھی تھے وہاں پر. ایک قاری ذوالفقار تھا, یہ رامپور کا رہنے والا ہے, یہ بھی سلح کلی ہے لیکن کٹر بن گیا بعد میں. یہ ذوالفقار سلح کلی ہے, میرا مرید بھی ہو گیا تھا یہ انتا راجستھان میں. بعد میں جب پیسے کی اس کو ضرورت ہو گئی ہوگی تو یہ مطلب یہ ہو گیا ہو کہ پیسہ کیسے کمائے, تو آلات کے نام پہ کماؤ, مطلب یہ تھا. وہ تو باغی ہو گیا, میرا بھی باغی ہو گیا. وہ پھر کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کو مسلمان وہ نہیں مانے گا, اور رامپور کے جو مولانا محب اللہ ندوی ہے نا, ان کو بھی مسلمان نہیں مانے گا کیونکہ وہ ندوہ سے پڑھ کے آئے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ جنہوں نے ان کو مسلمان سمجھ کے ووٹ دیا مولانا محب اللہ ندوی جو رامپور کے, وہ کیا ہوئے؟ یہ ادریس رضا ساجی دیڑا میں, یہ بھی رامپور کا ہے, کوٹا میں ساجی دیڑا میں شاہی ماوا سینٹر دیوبند والوں سے چندہ لیا, ان کا نام کیلنڈر میں چھاپا, اور دیوبند والوں سے 12 میں راجستھان میں جا کے چندہ لاتا ہے. اب 12 راجستھان کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ صاحب عرب والوں کو مسلمان نہیں مانتا, کعبے کے امام کو, مسجد نبوی کے امام کو, وہاں کے مؤذنوں کو, وہاں کے سیدوں کو, وہ صحابہ کرام کی اولاد ہیں. اب یہ کہہ رہے گا نہیں وہاں کے لوگ تو مسلمان ہیں, تو سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے مسلمان, جب امام کو تو مسلمان نہیں مانا تو مقتدی کیسے مسلمان ہو گئے؟ نماز تو سب اسی کے پیچھے پڑھنا ہے جن کو تو مسلمان نہیں مانتا. اور ادریس رضا نے یہ بھی کہا 40 دن کی نمازیں دہرائے حاجی جس نے امام کعبہ یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھی ہو. یہ کوٹا میں ساجد دیڑا میں ہے.
تو اب بتاؤ یہ اس کا فتویٰ یہ بھی ہوا کہ جس نے امام کعبہ مسجد نبوی کے امام کو مسلمان جان کے نماز پڑھ لی تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا، یعنی اب وہ حج بھی دوبارہ کرے گا، دوبارہ آ کے انڈیا میں نکاح کرے گا اور دوبارہ سے پیسہ اکٹھا کر کے دوبارہ حج کرنے جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ صلح ہے تو صلح کلی، پیسہ کمانے کے لیے کٹا بدل بھی بن گیا ہے۔ اس نے تو چندہ لیا ہے دیوبند والے سے، شاہی ماوا سینٹر مشہور ہے، گمان پورہ میں دکان ہے، میوات کے رہنے والے ہیں، میں ان کے گھر بھی گیا ہوں، میری اچھی ملاقات ہے۔ تو وہ خود کہہ رہے تھے صاحب میرے پاس آیا تھا، چندہ لے کے گیا، دنیا کوٹا میں مشہور ہے ان کی دکان، شاہی ماوا سینٹر کے نام سے۔ وہ فاضل بلاسپور حضرت مفتی حنیف صاحب، ارے وہ تو بہت قابل عالم ہے، پی ایچ ڈی ہیں میاں، فارسی میں پی ایچ ڈی کیا انہوں نے، حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب امام اہل سنت ہیں، میری اچھی ملاقات ہے، وہ بیچارے امامت کر رہے تھے، وہ جمال مصطفیٰ میں پڑھاتے تھے بلاسپور میں، امام اہل سنت ہیں، لیکن ان کی بریلوی حضرات نے قدر نہیں کی۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ان کی سسرال ہے یہ اصالت پورہ ہے، یہ سوال کے پاس میں، ان کی سسرال دیوبند والوں میں ہے، تو ذرا سی کوئی رشتے داری دیوبند والوں میں جائے تو بریلوی کی نظر میں مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، کتنی پھر وہ کتنا ہی بریلوی ڈنک کا بجا فاضل بریلوی کا، پھر بھی اس کو یہ شک کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت عالی چل رہی ہے، بیچارے سنا بول نہیں پاتے، آپ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے ان کا بھی واقعہ یاد آیا، سناؤں میں؟ جی سنا حضرت۔ حضرت کہہ رہے تھے کہ میں، ارے آپ وہ بات کھل جاتی ہے تو پھر لوگ اشارے سے بھی سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ۔ ہاں وہ کہہ رہے تھے حضرت کہ میں علی گڑھ آیا، خود انہوں نے بتایا، یہ کسی دوسرے کی سنی بات نہیں، خود ان کی زبانی کہا میں علی گڑھ آیا کہ میری 10 منٹ ملاقات ہو جائے، اسی مقصد سے آیا تھا بلاسپور پیر صاحب سے ملنے کے لیے کہ حضرت سے 10 منٹ روبرو ملاقات ہو جائے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کہا حضرت فون پہ بات کر لیں 10 منٹ کا، نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ یونیورسٹی میں مجھے نوکری مل جائے، قابل تو ہیں، اچھے عالم ہے، تو سوچا یونیورسٹی میں نوکری مل جائے گی تو ایک آدھ مطلب سنی اپنے مسلک کا امام وہاں ہو جائے گا یونیورسٹی میں۔ ابھی ہمارے علی گڑھ سے مہمان آ کے گئے، کل ہی گئے جناب، وہ جاوید صاحب جو جن کی دکان ہے کول سینٹر کے نام سے دکان ہے، ایسی فریج کا بڑا کاروبار ہے، جناب جاوید صاحب اور جناب دلشاد صاحب، یہ 2 آئے تھے، کل ہی گئے۔ تو وہ بتایا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں 32 مسجدیں ہیں، ایک بھی مسجد بریلویوں کی نہیں ہے، سب کے سب دیوبند والوں کا پڑتا ہے۔ تو مولانا حنیف صاحب یہی چاہ رہے تھے کہ ایک آدھ اپن کی مسجد ہو جائے گا، یعنی مسلک والوں کی، تو وہ ملاقات انہوں نے پیر صاحب نے ملاقات ہی نہیں کی، کہا کہ نہیں ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ کون سے پیر سے؟ ارے اب پیر کا نام بتائیں گے تو پھر بہت بڑا بوال ہو جاتا ہے، اب تھوڑا بہت اشارہ لوگ سمجھ لیں گے، اور یا پھر ان سے جا کے پوچھ، مگر اب سنا ان کا ذہنی کام نہیں کر رہا، پہچان ہی نہیں پاتے، ایسا سنا ہے میں نے۔ بیچارے میں نے دیکھا نہیں ابھی، وہ میں کبھی رامپور آؤں گا تو ان سے ملاقات ضرور کرنا ہے، بہت قابل شخصیت ہے زمانے کی، بڑی قابل شخصیت ہے، وہ سب زمانے کے حالات دیکھے ہیں انہوں نے، کافی حالات، وہ بہت اچھی ہماری ان سے ملاقات ہے۔ اور سمجھ لو بلاسپور میں تو کیا، رامپور میں یہ فیضان رضا بھی ان کے مقابلے میں نہیں ہے صاحب، یہ بھلے ہی جامعہ نگر میں صلح کلیوں کے ساتھ پڑھے ہیں فیضان رضا صاحب، لیکن ان کے سامنے بچے ہیں، مولانا حنیف صاحب کی قابلیت کے سامنے بچے ہیں فیضان رضا صاحب۔ وہ میں کہہ رہا ہوں مولانا حنیف صاحب ان عمر سے زیادہ نہیں، آپ کی عمر کے ہوں گے، آپ کی عمر کے ہوں گے؟ اچھا میری عمر کے ہیں لگ بھگ، لیکن ان کے ایک بھائی وہاں پر ڈونگر پور میں امام ہے، حضرت مولانا قائی رئیس صاحب، بہت زبردست مجاہد شخصیت ہے زمانے کی، وہ بھی امام اہل سنت ہیں اور مجاہد شخصیت ہے، ڈونگر پور میں قاضی شہر ہیں راجستھان میں۔ اگر کتنی عمر ہوگی وہاں سے؟ میری تقریر ہوئی نا ڈونگر پور میں 2 بار، اصلی میں جب میرا معاملہ رنگ دوسرا تھا، تھوڑا رنگ میں نے بدل لیا، تو وہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ڈونگر پور والے کہ یار یہ کیسے ہوا ہے، کیسے ہوگا، کیا حق بتانے والے ہوگا، اب کیا کہیں ہم، کیا کریں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں دیوبندی بنو، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بریلوی بنو، ہم تو کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا پرچار کرو، کسی کا نام لے کے بغیر۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہو کہ ہم یہ فلانے مسلمان ہیں، ارے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمارا نام مومن مسلم رکھا ہے، حدیث میں بھی لفظ مومن مسلم ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے، کب فرمایا اللہ نے کہ نہ مرو تم دیوبندی بن کے مرو بریلوی اہل حدیث، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے، اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے مگر اگر تم مومن ہو، مومن اللہ نے فرمایا۔ اچھا وہ صفی پور کی بات ادھوری رہ گئی، وہ سنو، میں نے قریب 7 سال 8 سال مدرسے چلایا، لیکن وہاں ہمیں ایسا سلسلہ نہیں ملتا جیسے ماریرا والوں کا سلسلہ ہے نا، سیادت کا، سید ہونے کا، بلگرام والوں کا ہے، تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے صفی پور میں۔ اب دیکھو رشتہ داریاں کہیں بھی کر لو، آپ کچھوجا میں کر لو، کالپی میں کر لو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو مضبوط سلسلہ ہے نا سیادت کا، وہ کالپی، وہ یہ ماریرا والوں کا، بلگرام والوں کا ہے۔
है क्या नहीं साहब। और देखो अब देखो बहुत सी जगह सिलसिले वो हो जाते हैं, जैसे कछोचा वाले को सैयद मानते नहीं है बरेली वाले, बहुत से लोग, बहुत से मानते हैं बहुत से नहीं मानते, क्या ख्याल है? जी जी जी। जबकि कछोचा वाले मशहूर हैं, और कछोचा वालों को बरेली वाले क्यों नहीं मानते हैं? अब इनसे पूछा जाए कि तुम हाशिम मियां साहब की तकरीर जामिअतुल अज़हर से क्यों नहीं करवाते हो, जब हाशिम मियां ने बरेलवियत पर एहसान किया है दुनिया भर में, अमेरिका से लेके अफ्रीका इंग्लैंड तक, और हजरत मदनी मियां साहब ने भी एहसान किया है जिनका लक़ब शेखुल इस्लाम है, उन्होंने भी डंका बजाया है फाजिल बरेलवी का, तो इनका एहसान है बरेली वालों पर, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत। तो इनका एहसान होने के नाते चाहिए तो था कि हजरत मौलाना अरशद रज़ाक जो है कि इनको दावत देते हैं, कहते हैं हजरत आप यहाँ तशरीफ लाए, जामिअतुल अज़हर में आकर बोले, तकरीर करें, आपका हमारे ऊपर एहसान है कि आपने डंका बजाया हमारे खानदान के। हाँ, अगर मान लो कभी कभी कुछ ऐसा लफ्ज बोला भी है जो जोश में हाशिम मियां ने बोल दिया है कुछ मुफ्तियान के बारे में, तो उससे रुजू कर लेते, तौबा कर लेते। भाई आप जब तक मिलोगे ही नहीं तो कैसे मुशालत होगी? मुफ्ती आज़म के दौर में किसी ने मुफ्ती आज़म का हम शबीह गौस नहीं था, अब ये नए लोग कहना शुरू कर रहे हैं। ये अरे तुम समझ गए बात को, जरा सी देर में समझ गए, तुम बहुत साहिब कश हो, तुम समझ गए हजरत हाशिम मियां साहब का वो मामला समझ गया, सब पूरा समझ गया। जब ये बता हम शबीह गौस आजम निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को नहीं कहा गया, हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलजरी को नहीं कहा गया, हम शबीह गौस आजम हजरत सैयद बंदा नवाज गैसुद दराज को नहीं कहा गया, हम शबीह गौस आजम हजरत मखदूम माहिम को नहीं कहा गया, हजरत ख्वाजा दाना सूरत को नहीं कहा गया, हजरत शाही आलम कुतुब आलम अहमदाबादी को नहीं कहा गया, हम शबीह गौस आजम हजरत सैयद वजीउद्दीन गुजराती को नहीं कहा गया, हजरत हम शबीह गौस आजम हजरत मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं कहा गया, हजरत शेख बंदगी मुबारक सफीपुरी को नहीं कहा गया, हजरत कुतुबुल्लाह साहब सफीपुरी को नहीं कहा गया, हजरत खातिम सफी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं कहा गया। तो फिर साहब अब आप भी बताओ, तुमने सही समझा बात, तुमने सही समझी, बड़े बड़े वलियों को नहीं कहा गया, तो फिर 14वीं सदी के बाद फिर ये 15वीं सदी में क्यों कहा जा रहा है, नए नए शगुफे क्यों छोड़े जा रहे हैं? तो ये ख्वाब की बात लेकर के फलाने ख्वाब देखा था, गौसे पाक को देखा, बाद में आके बरेली देखा, ये मन गलत किस्से हैं। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती आज़म के दौर में किसी ने मुफ्ती आज़म को हम शबीह गौस आज़म नहीं कहा, उनके अब आके 10-15-20 साल कहने लगे कि हम बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, उनके जमाने में उनके सामने नहीं कहा गया, अगर उनके सामने कह भी देते तो डांट भी देते, वो बहुत शख्सियत थे। मसौली वालों कह रहे हैं कि हम शबीह मौला अली अलैहिस्सलाम नहीं है, लोग और भी आगे बढ़ गए, हम शबीह मौला अली है ये, तो हम शबीह मौला अली होकर यूं कहना है कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे आलत पर, मुफ्तियान पर, हज़रत मियां पर, मुहद्दिस कबीर पर नाज है। तो अब आप सफीपुर कभी आप जाओ, मैं आपको टिकट का किराया दे सकता हूँ, भेज सकता हूँ मोबाइल पे, मगर जब दूंगा पहले आप वहाँ होकर आओ, 4 दिन रहो, मैं बता दूंगा मेरे वहाँ पर मुरीद है सफीपुर में, मैं फोन कर दूंगा तो आपकी खिदमत होगी, 4 दिन रहो 10 दिन रहो, वहाँ मेरे मुरीद है काफी इलाके में, सफीपुर में पीकी में मुरीद है, उधर आसपास मेरे मुरीद है, तो मैं वो कह दूंगा फोन, तो किराया भाड़ा सब मिलेगा, खिदमत होगी, वो लोग मोटरसाइकिल से गाड़ी से आपको लाएंगे जाएंगे, 7 दिन रहो 10 दिन रहो सफीपुर में, और फिर आप खुद तहकीक कर लेना वहाँ पर कितने सैयद हैं, कौन का सिलसिला है या नहीं है, तो आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी जिनके बारे में आपने सवाल किया था ना। मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। जनाब अनवर साहब जो मुजाहिद मिल्लत सफीपुर के हैं, मुजाहिद मिल्लत अनवर साहब, अब वो नमाजी हो गए हैं, वो बाग कर लेते हैं, आमों के बाग लेते हैं वो, और वहाँ पर जो और हमारे मुरीद हैं उनके मैं आपको पता दे दूंगा, जनाब अली अहमद साहब है सफीपुर में, वली मोहम्मद साहब सफीपुर में है, और भी हमारे मुरीद हैं वहाँ पर, जनाब मेहदी मियाँ साहब हैं, ये टेलर हैं, मेहदी मियाँ साहब दर्जी हैं, बहुत काबिल नेक शख्सियत हैं, बहुत बड़े नेक शख्स हैं, हजरत मौलाना जनाब मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन नाम है उनका, बहुत नेक आदमी, परहेजगार आदमी है, ये सब आपकी खिदमत करेंगे, फिर आपको सब मालूम हो जाएगा वहाँ का सिलसिला कि सैयदों का सिलसिला किसका है। या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगर आपसे मिलने की, मुझसे मिलो और वहाँ पर जाके मखदूम शाह सफी रहमतुल्लाह अलैह उनके सज्जादा से आप मिलो, वो बहुत अच्छे वजनदार और वजनदार आदमी है, जनाब अफजाल मियाँ साहब। अफजाल मियाँ साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश वगैरह में बहुत माहिर हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं, और उनके भाई भी बड़े काबिल हैं, उनके दादा बहुत नेक शख्सियत है, हजरत नूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक, और हजरत शमी मियाँ साहब भी वजनदार आदमी थे, वो फालतू बातें नहीं करते थे, वो अपने घर में रहते थे, महज़ब थे, यानी तहजीब बहुत ज्यादा उनके घर में, आप देखोगे तो कपड़े पहनने में तहजीब, घर में तहजीब लगेगी, ऐसा लगेगा कोई वीआईपी घर है, आपको ऐसा लगेगा मजा आने के बाद। बात सुनो, बादशाह मियाँ वगैरह भाई है, हजरत बादशाह मियाँ साहब 3 भाई हैं ये, एक हजरत सैयद बादशाह मियाँ साहब, सैयद उवैस मियाँ साहब, एक और है उनका नाम मुझे देखो ज़हन से निकल रहा अभी,
जब इनके दाढ़ियां नहीं थी ना, जब मैं गया था सब, मेरी तकरीर हुई है बिलग्राम शरीफ में। अच्छा। और जब ये मतलब हवाई जहाज वाला मामला नहीं था, जब मामला बैलगाड़ी वाला था, समझ जाओगे। मतलब जब उस जमाने में तकरीर हुई 22 साल पहले, करीब 22-25 साल पहले, जब ये इनकी दाढ़ियां भी नहीं थी, हजरत सैयद बादशाह मियां साहब और हजरत उनके छोटे भाई के भी दाढ़ी नहीं थी। अब तो देखो दोनों ने दाढ़ियां रखा ली हैं, तीनों ने रख ली होंगी अब तो, दोनों के तो हैं, एक तीसरे का मुझे मालूम, छोटे वाले। तो हजरत सैयद बादशाह मियां साहब तो डॉक्टर ही करते थे, बहुत अच्छे नेक आदमी है बेचारे हजरत बादशाह मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। और खराब चल रही हजरत सैयद बादशाह मियां रहमतुल्लाह अलैह भी कह सकते हैं, जिंदों को भी कह सकते हैं, मुर्दों को भी, इसलिए कि रज़ियल्लाहु अन्हु गैर साहबा को कह सकते हैं, तो रहमतुल्लाह अलैह भी जिंदों मुर्दों दोनों को कह सकते हैं। उनकी तबीयत खराब चली बादशाह मियां की। अच्छा, हाँ सुनने में आया, तबीयत खराब चली। शख्सियत है वो, इनके चेहरे पे मैंने देखा है, जब मेरी तकरीर हुई थी उनकी आंखों में आंसू और इस्तिग़राक़ की कैफियत थी, मुझे नजर आई, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह का खौफ बहुत ज्यादा है इनके दिलों में। वो अपना हाथ नहीं चूमने देते थे उस जमाने में, हाथ नहीं चूमने दे, अब तो चूमने देने लगे होंगे, वो हालात बदल जाते ना। हजरत आपने बात सुनी है क्या? बादशाह मियां पे हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं। किसको? हजरत अली को अलैहिस्सलाम कहते हैं। अरे कभी बादशाह मियां साहब से मिलना तो ये कह देना, हजरत आप तो अलैहिस्सलाम कह रहे हो, कभी बरेली के स्टेज पे अगर आपने कह दिया हजरत, तो फिर समझ लो आपका बाइकाट हो जाएगा। मैंने खुद सुना, और कह देना, वो तो सुना होगा, हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं हजरत सैयद बादशाह मियां साहब। जी जी मैंने खुद सुना है हजरत। हाँ, उनके छोटे भाई नहीं कहते, छोटे भाई नहीं कहते, और ये जो खानकाह वाहिदिया वाले ना, ये भी नहीं कहते, डरते हैं बेचारे, बरेली वाले डरते बहुत हैं लोग। असली में है तो देखो सैयद तो है, लेकिन इतना क्यों डर रहे हो यार? हजरत इमाम ज़ैनुल कब डरे करबला में? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब डरे? 22,000 यजीदियों के दरमियान भी 72 शहीदों ने जो है कि पूरी जो है कि मुकाबला किया पूरी तरह से। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी थे सब ने मुकाबला किया, क्या डरे? क्या? अरे चलो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो बात बहुत बड़ी है, बहुत ऊंचा मर्तबा, वो तो चलो तो उनकी तो शानी अलग है, लेकिन अब सुनो, हिंदुस्तान में अकेले तशरीफ लाए थे शेख मुजीब चंद साथियों के साथ, क्या ये डरे? नहीं, अकेले चंद साथियों साहब, पूरा हिंदुस्तान का क्या माहौल था? अब तो 30 करोड़ है, हम फिर भी डरते हैं, क्या वो उस जमाने में डरे? नहीं डरे, बगैर डरे, अल्लाह का खौफ था ना उनके दिलों में, बगैर डरे उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। तो मैं शेख मुजीब कुतुबुल मदार मकानपुरी रहमतुल्लाह अलैह डरे? क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया डरे? क्या हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी डरे? क्या हजरत मखदूम के छोटा डरे? क्या हजरत मखदूम माहिम डरे? क्या हजरत शेख अलाउल हक पन्नवी डरे? क्या हजरत शेख कमालुद्दीन धारवी डरे? ख्वाजा दुरान सूरत वाले डरे? क्या हजरत शेख वजीउद्दीन गुजराती डरे? क्या हजरत शेख फखरुद्दीन सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह डरे? क्या हजरत शेख हुसामुद्दीन सामरी डरे? क्या हजरत शेख नजमुद्दीन कलंदर गौसुद्दहर डरे? जी जी मैं ये कह रहा हूँ, जब तुमने बात बताई है तो बड़ी अजीब बात बताई है कि अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम जामिअतुल रज़ा के स्टेज पे कह देंगे ना, तो ये जो काल्पी वाला भी ये जाता है वहां पर, ये भी स्टेज पे खुसर पुसर करने लगेगा पीछे से, और शायद भड़का भी दे उलमा को कि यार इन्हें मना करो, हाथ पकड़ के रोको कि यहाँ से आप अली अलैहिस्सलाम कह के नहीं जाओगे, आप पलटो और रुजू करो, तोबा करो। हो सकता है तोबा करवा लेंगे वहां पर, जैसे खतीब इनकलाब हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी पर दबाव दे के इन्होंने तोबा करवा ली ना, उन्होंने भी तोबा कर ली बेचारों ने डर के मारे, जबकि इतना बड़ा दुनिया का खतीब, उसे डरना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था कचुचा में कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलैहिस्सलाम कहने पर फख्र करता हूँ, लेकिन बाद में तोबा कर ली कि अब मैं नहीं कहूंगा। फाजिल बरेली जो फतवा दिया वो हक को सवाब है। अरे तुम फाजिल बरेली की वजह से गौसे पाक को भूल गए? गौसे पाक ने खुद गुनियतुत तालिबीन अलैहिस्सलाम लिखा है। अब कैसे तुम उबैदुल्लाह खान आजमी हो यार, कैसे इनकलाबी खतीब हो कि तुम इतना डर गए कि तुमने इमाम बुखारी को भी पीछे कर दिया? हजरत इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में अलैहिस्सलाम लिखा, गौसे पाक ने गुनियतुत तालिबीन अलैहिस्सलाम लिखा है, और ये कहते हैं गुनियतुत तालिबीन उनकी किताब नहीं, तो मैं कहता हूँ कि तेरे बाप की किताब है, कि तेरे बाप ने लिखी थी बगदाद में जाके, कहते हैं इल्हाक है, मुल्हिक है, ये है वो है। सही कह रहा हूँ। और फतावा अजीजिया में भी शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी किताब में अलैहिस्सलाम लिखा है, क्या वो भी इल्हाक है? इमाम मुस्लिम जितने भी इमाम है, क्या उन्होंने अलैहिस्सलाम लिखा, क्या वो भी इल्हाक है? क्या बुखारी शरीफ में भी इल्हाक है? बुखारी शरीफ में तो इमाम बुखारी ने हर जगह अलैहिस्सलाम लिखा है। और अगर तुम कहोगे शिया का तसर्रुफ है, तो शिया के साहबा को रज़ियल्लाहु लिख सकता है? बुखारी शरीफ में हजरत अबू बकर का नाम आता है, रज़ियल्लाहु लिखा हुआ है, हजरत बरा बिन आज़िब और भी साहबा का नाम आता है, उसमें रज़ियल्लाहु लिखा है। तो अगर तुम मानते हो शिया का तसर्रुफ है, तो शिया तो रज़ियल्लाहु लिखते ही नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हजरत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी नज़र शिया हुआ फिर तो। हाँ बताओ, इनके हिसाब से तो यही समझो। अगर तुमने हजरत सैयद बादशाह मियां साहब की बात बताई है, अगर उन्हें जलाल आ गया ना, तो वो जामिअतुल रज़ा से भी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, और इंटर कॉलेज के स्टेज से भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। और अगर किसी ने उनको रोका तो उसको घूंसा ना मार दें,
وہ جلالی بھی ہیں، اگر مان لو جلال آ جائے گا نا ان کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہیں پر اسٹیج پہ غدر کر دیں. اگر کالپی والے نے منع کر دیا آپ علیہ السلام نہیں کہیں گے تو کالپی والے کو وہاں پر ڈانٹ نہ مار دے زبردست. تو کون ہوتا ہے کہہ دیں گے، تو کون ہوتا ہے؟ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، غوث پاک نے لکھا، کیا تو غوث پاک سے بڑا کالپی والے؟ ارے کہہ دیں گے تو غوث پاک سے بڑا، غوث پاک نے لکھا علیہ السلام. اب وہ کہہ دے گا کالپی والے یہ ان کی کتاب نہیں تو کہہ بھی سکے کیا تیرے باپ کی کتاب ہے؟ کیا تیرے باپ نے لکھی تھی بغداد شریف میں جا کے؟ کیا فتاوی عزیزیہ میں بھی علیہ السلام لکھا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں الحاق ہے. امام مسلم، امام ترمذی، کیا سب کتابوں میں الحاق ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف سب میں الحاق ہے کیا؟ ایک دو ولیوں نے تھوڑی لکھا ہے، ہزاروں ولیوں نے، سینکڑوں ولیوں نے علیہ السلام لکھا ہے، ایک دو ولیوں نے نہیں. اور اگر جھانسی والے جس دن کہہ دیں گے نا جمدہ شاہی والے سے اور شہزاد سے کہ صاحب آپ امام حسین کو علیہ السلام کہنا تو تقریر کرنا نہیں تو مت کرنا، تو یہ دونوں آئیں گے نہیں، جلسے میں نہیں آئیں گے، منع کر دیں گے کہ ہم نہیں آ پائیں گے. ہاں اگر یہ شرط رکھ دی نا جھانسی والوں نے کہ صاحب جب امام بخاری نے لکھا، یہ کوئی اطہر حسین قاضی تھوڑی کہہ رہا ہے، امام بخاری نے لکھا، ہر حدیث میں جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے تو علیہ السلام لکھتے ہیں، ہر حدیث میں. ایک جگہ نہیں ہے، بخاری شریف میں کئی جگہ ہے، میں حوالے بھیج سکتا ہوں. اور غوث پاک نے جہاں بھی امام حسین کا نام آتا ہے علیہ السلام، غنیت طالبین میں شاہ عبد العزیز صاحب نے علیہ السلام، امام مسلم، امام ترمذی، امام داؤد، جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں علیہ السلام لکھا ہے. تو جھانسی والے کو غصہ آئی ہے کیا تم ان اماموں سے بڑے ہو گئے؟ پھر جھانسی والے پلٹی کھا کے ان کے مرید ہو سکتے ہیں. وقار ملت سید سدھ نظر صاحب کے کہ یار اب ان سے ہی مرید ہو، یہ لوگ تو قوم کو گمراہ کرنا ہے. ارے بھائی یہ مدینہ شریف کے امام کو مسلمان نہیں مانے، مکہ شریف والوں کو نہیں مانے، صحابہ کرام کی اولادوں کو نہیں مانے، وہاں پر جو سید رہتے ان کو نہیں مانے. اب یہ کہیں گے نہیں وہ وہابی ہے تو وہابی کو ان سے پوچھا جا کہ تم مسلمان مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں. تو پھر وہاں کے سید کیا ہوئے؟ وہ سید بھی تو اسی رنگ میں ہے نا جس رنگ میں تم مانتے ہو وہابی حکومت ہے، وہی رنگ ہے، سب کا وہی رنگ ہے، ایک ہی عقیدہ سب کا. جیسے اماموں کا عقیدہ ہے ایسی وہاں کے رہنے والوں کا، جتنے بھی وہاں رہتے ہیں سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. تھوڑا بہت معمولی فرق ہوگا تو ہوگا، لیکن ایسا ان جیسا عقیدہ ہی نہیں وہاں پر. تو ان کے حساب سے تو وہاں کے سید بھی مسلمان نہیں مانے جائیں گے ان کے حساب سے، کالپی والوں کے حساب سے، مسولی والوں کے حساب سے. کیونکہ مسولی والوں نے کہا نا، تم کہہ رہے ہو کہ جنت بریلی والوں کے لیے بنی ہے، تو کالپی والے یا مسولی والے دونوں چلے جائیں وہاں پر، عرب میں چلے جائیں، میں ٹکٹ کا میں پیسہ کروا دوں گا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ میں بھی بھیجوں گا دو چار لوگوں کو کہ ذرا لیپ ٹاپ لے کے جاؤ ان سے کہو کہ ذرا یہاں پر اپنے جیسے سنی دکھاؤ. تم پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں 60 گھر نکال دو، پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں دونوں شہروں میں سے 30 گھر کی آبادی نکال دو گے تو ہم تم دونوں کے یہیں مرید ہو جائیں گے، اور تم لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے انعام بھی دیں گے. مگر تم جیسے صحیح سنی بتانا جیسے تم سنی مانتے ہو وہ سنی بتاؤ. 60 گھر، 60 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ پہ ایک گھر بتاؤ تم پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں. نہیں بتا سکتے لوگ. تو پھر ان کے حساب سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. میں تو کہہ رہا ہوں نا 60 گھر بتائیں. یہ تو کہتے ہیں وہاں سنی بہت ہے. ارے بہت نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں تم 60 گھر نکالو، صرف 60 گھر نکالو وہاں تمہارے حساب والے سنی جو پراپر وہیں کے رہنے والے ہو. یعنی کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو بتا دو تو یہ یہاں کے رہنے والے میں جا کے نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ جب تم انہیں مسلمان نہیں مانتے تو نوکری کر رہے ہیں تو وہاں نمازیں کہاں پڑھتے ہیں، جمعہ کہاں پڑھتے ہیں، روزے کہاں رکھتے ہیں؟ چاند کی گواہی بھی ان کے حساب سے چاند کی گواہی بھی مردود ہے. تو وہاں کی وہ جو حکومت اعلان کرتی ہے جبھی تو سب لوگ روزہ رکھتے ہیں. اب ایک ناخنکا کا ایک قاری کہہ رہا کہ میں نے تو خود چاند دیکھا تھا وہاں جا کر. ناخنکا کا ایک مشہور قاری وہ کہہ رہا میں نے خود چاند دیکھا تھا عرب میں جا کے. ارے کون ہے وہ؟ ناخنکا کا قاری ہے نا، تقریر کرتا ہے زبردست. اب تم سمجھ جاؤ گے، مشہور وہی تو ہے جو بریلی کے اسٹیج سے تقریر کرتے اور اس میں نام یاد نہیں ہے. ناخنکا کہہ رہا میں نے خود چاند دیکھا تھا وہاں جا کے. تو چاند دیکھا تیرے اور ساتھی نے دیکھا کیا؟ سب پورے انڈیا کے پوری دنیا کے لوگ. اور یار تم دیکھ ایک بات سمجھتے ہو تو مطلب کیا اس نے گوشت نہیں کھایا وہاں پر؟ کیا اس نے ذبح بھی خود کیا تھا؟ کیا اس نے قربانی نہیں کی؟ قربانی کر دی. اگر یہ کہہ دے گا قربانی میں ہاتھ میں نے ڈالا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہ چلو ہم نے مان لیا تو نے ہاتھ ڈالا. کیا تو نے چھری دھوئی تھی اس سے پہلے؟ اور وہ قربانی کرنے کے بعد تو نے گوشت کو دفن کیا تھا؟ تو نے گوشت کو کس کو دیا تھا؟ قربانی کا گوشت، اونٹ کا گوشت کس کو دے کے آیا تھا؟ یہ پیلی بھیت والے حشمتی کس کو دے کے آئے تھے؟ ادریس رضا، ثناب اللہ، شمائل اللہ. کیا انہوں نے قربانی نہیں کی؟ یا تو یہ کہیں گے ہم نے قربانی نہیں کی، یا تو یہ بہانہ بنائیں گے ہم نے قربانی نہیں کی اس لیے کہ وہاں پر گوشت وہ ان کو ہی بٹے گا تو ہم نے انڈیا میں کروا دی تھی قربانی. ایسا جھوٹ بول دیں گے لوگ. ارے ان کے پاس بہت ہتھ کنڈے ہیں، بہت ہتھ کنڈے ہیں، جانے کتنے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں لوگ. قربانی تو وہیں کرتے ہیں، جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں ہم نے انڈیا میں کہہ دیا تھا تم قربانی کر، حالانکہ وہیں قربانی کی ہوگی. جھوٹ کیا بولیں گے بچنے کے لیے کہ یار اس میں پھنس جائیں گے کہ گوشت تو ہم وہیں دے کے آتے ہیں انہیں لوگوں کو جن کو ہم بھابھی کہتے ہیں. وہ جو ہیں گے اپنے آپ کو اشرفی کہتے ہیں، حسینی میں جو قربان ہے وہ کتنے خرافاتی انسان ہے وہ. ارے وہ ان کے حساب سے کون مسلمان ہے یہ بتاؤ؟
اور الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبے کی اتار کے نعرے لگوایا اپنے میلاد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سنو، ہلو، ہاں میری بات سنو، وہ کتنے خرافات ہیں حسینی میں؟ ارے وہ تو ہیں، لیکن الیاس قاضی نے فیضان سنت میں لکھا ہے، صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ الیاس قاضی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہے، صفحہ 31۔ اب اسے کٹوا تو دیا لیکن آج تک کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا۔ اور صفحہ 27 میں لکھا کہ جتنے بھی اس کے اجتماع میں گئے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، یہ بھی لکھا تھا، لیکن آج تک کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا، نہ اس پر اس نے ظاہر کیا کبھی، بس کتاب نے کٹوا دیا۔ بھائی کٹوا تو دیا، کلمہ پڑھ توبہ کا۔ اور یہ پہلے امام حرم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، بعد میں کہہ رہا مفتی عبدالحلیم صاحب نے منع کیا تو نہیں پڑھتا، تو وہ نماز دہرائی کب تو نے، کلمہ کب پڑھا، وہ دوبارہ سے ایمان کب لایا، بیت کب ہوا، دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا اس کو۔ مگر آپ اس سے بات کرو گے شہزاد سے، شمشاد سے، ان سے کہنا کہ صاحب اطہر حسین قاضی سے آپ بات کرو تو میں بات کراؤں، پہلے پوچھ لینا تم ٹائم دے کے۔ آپ خود فون کر دینا، بات کرنا، جھاڑی نکالنے بہت۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس کو ڈلوا دوں گا، زیادہ لمبی ہو گئی، لوگ سنیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ آخری بات، ہلو، جلدی سنا دو کیونکہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ آپ سے ملنے کی خواہش ہے، کب ملنا ہے آپ سے، کیا آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے بتانا ہمیں۔ ہمارا ایڈریس ہے فیروز لذیذہ مدھیہ پردیش، مطلب مدھیہ پردیش کتنا نہیں ہوتا پورا بینا جنکشن سے جانا، بینا جنکشن سے 60 کلومیٹر دور سروج پڑتا ہے۔ لیکن میں رامپور سے بیٹھوں گا تو کہاں اتروں؟ بینا جنکشن اچھا، رامپور سے اچھا بینا جنکشن سے جانا، بینا جنکشن سے 60 کلومیٹر دور بس آتی ہے ڈائریکٹ سروج کے لیے بس آتی ہے، ڈائریکٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں انشاءاللہ آپ سے ملنے کی میرا نمبر تو ہی 88 152 53 598 نمبر پہ کانٹیکٹ کر لینا، تو ہم انشاءاللہ تمہیں پتہ دیتے رہیں گے، سب بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ویسے بتا ہی دیا ہے، بینا جنکشن سے ڈائریکٹ گاڑی آتی ہے سروج کے لیے، ٹھیک ہے۔ 60 کلومیٹر دور ہے، 60 کلومیٹر دور، یہ بھی بتا دیا، ٹھیک۔ چلو میں ڈلوا دوں گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے کیا نام سے ڈلوانا ہے؟ ہاں کیا نام لکھوانا ہے؟ آصف رضا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک